بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے گمشدہ بٹوا۔ میں یہ آپ کو ایک طویل جذباتی اردو کہانی لکھ دیتا ہوں جس کا عنوان گمشدہ بٹوا ہے۔ یہ ایک ماں اور بیٹے کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں محبت، قربانی، ایمانداری اور سبق آموز پہلو نمایاں ہے۔ پیش خدمت ایک مکمل کہانی۔ شہر کے تنگ و تاریک گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر بوسیدہ دیوار پرانے سامان سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس گھر کے اندر ایک ایسی دولت چھپی تھی جس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ یہ دولت محبت اور قربانی وفا کی صورت میں ایک ماں کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس ماں کا نام زلیخا بی بی تھا۔ عمر ڈھل چکی تھی، بالوں میں چاندنی اتر چکی تھی، لیکن چہرے پر ایسی چمک تھی جو صرف ماں کی محبت سے نصیب ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک ہی سہارا تھا، ان کا اکلوتا بیٹا حارث۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے اور گھر کے کام کر کے حارث کو پالا تھا۔ حارث ایک ذہین، با اخلاق لڑکا تھا، لیکن غربت کے سائے نے ان کی زندگی میں جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حارث اب میٹرک پاس کر چکا تھا، آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ماں کی کمزور کمر دیکھ کر اس نے اسکول چھوڑ کر محلے کے بازار میں ایک چھوٹے سے چوک میں جوتوں کا سٹال پر کام کرنا شروع کر دیا۔ روز صبح جلدی نکلتا، دن بھر دھوپ میں کھڑے ہو کر جوتے بیچتا اور رات کو ماں کے قدموں میں سر رکھ کر سکون سے نیند سو جاتا۔ ایک دن کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ گرمی کے موسم کی شدت تھی، ایک عروج پر تھی۔ حارث معمول کے مطابق اپنے سٹال پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت اور امیر شخص آیا جس نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ شخص جلدی میں تھا، اس نے 2 جوتے خریدے اور جلدی جلدی پیسے دے کر چلا گیا۔ جب شام کو سٹال سمیٹ رہا تھا تو اس کی نظر ایک بٹوے پر پڑی، سیاہ چمڑے کا بٹوا جو یقیناً اسی امیر شخص کا تھا۔ حارث نے بٹوا اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ بٹوے کے اندر لاکھوں روپے کے نوٹ تھے، کریڈٹ کارڈز اور وارنٹیز کارڈ تھے جس پر اس شخص کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ غربت کے مارے پسینے میں ڈوبا حارث ایک لمحے کے لیے ٹھٹھکا گیا۔ اتنی بڑی رقم! اس رقم سے وہ اس کی ماں کی زندگی کو آرام دہ بنا سکتا ہے۔ کرائے کے گھر کی جگہ اپنا گھر، نئی کتابیں، اچھے جوتے اور ماں کے علاج کے لیے ماں کا پرانا بخار جو کبھی دوا سے دور ہونے کے لیے دوا کی ضرورت تھی۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر اس کے ذہن میں اپنی ماں زلیخا کی باتیں گونجنے لگی۔ بیٹا، اگر دنیا میں کچھ بھی کھونا پڑے تو ایمانداری مت کھونا۔ رزق اللہ دیتا ہے، حرام کی کمائی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ رات کے گھر پہنچ کر اس نے بٹوا ماں کے سامنے رکھا اور پوری کہانی سنائی۔ زلیخا نے گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، میرے بیٹے، تم نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ اللہ نے ہمیں غربت دی ہے، لیکن غربت بھی دی اور یہ پیسے رکھ لیے تو اللہ کی نظر میں گر جائیں گے۔ چلو کل صبح ہم دونوں چلیں گے اور یہ بٹوا اس کے اصل مالک کو لوٹائیں گے۔ اگلے دن صبح وہ دونوں اس پتہ پر پہنچ گئے جس پہ وارنٹی کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا بنگلہ تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے انہیں نیچے سے اوپر تک دیکھا اور جیسے وہ فقیر لگ رہے ہوں۔ حارث نے موزانہ طور پر اندازہ لگایا، ہمیں مالک سے ملنا ہے۔ ان کا بٹوا ملا ہے۔ کچھ دیر وہی امیر شخص باہر آیا، آنکھوں میں حیرت، شاید یقین نہ آیا کہ کوئی ایمانداری میں لاکھوں کا بٹوا واپس کر سکتا ہے۔ یہ بٹوا اس کی تعجب سے دیکھا۔ جی سر، یہ آپ کا ہے، کل آپ جانے جلدی میں تھے اور سٹال کے نیچے پڑا ملا۔ ماں نے کہا، اسے واپس کرنا ہمارا فرض ہے۔ امیر شخص کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے بٹوے کو چیک کیا اور جب نوٹ دیکھے تو سب کے جوں کے توں تھے۔ بیٹا، تم جانتے ہو کہ یہ کتنے پیسے ہیں؟ اتنے پیسوں میں تمہاری زندگی آرام سے بدل سکتی تھی۔ زلیخا بی بی نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی پیسے سے نہیں بدلی جاتی صاحب، دل کی حالات بدلتے ہیں اور ایمانداری سے بدلتی ہے۔ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے عزت مند اور غیرت مند ہیں۔ اور شخص کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنی ایک بڑی کمپنی کا مالک بنا دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بڑی کمپنی دیتا ہوں اور تمہاری تعلیم کا مکمل خرچ اٹھاؤں گا۔ آپ ماں بیٹے دونوں میرے مہمان ہوں۔ اس دن کے بعد حارث کی زندگی بدل گئی، لیکن ایمانداری اور عزت نفس وہ خزانہ ہے جس نے اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا۔ سبق: حرام مال وقتی ضرور سکون دیتا سکتا ہے، مگر دمائی عزت اور سکون صرف ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔